ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے بھارت میں بڑھتے ہوئے عدم تشدد کے حوالے سے، اور پاکستان میں بھی جو حالات ہیں اس حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ لیکن جو مین مدعا رہے گا وہ کچھ 4 بکس ہیں، ان کا ریویو تو نہیں ہے۔ کل میں نے ایک دی وائر جو بھارتی ایک ویب سائٹ ہے، صحافت کے حوالے سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے، کرن تھاپڑ صاحب نے کل ایک انٹرویو کیا تھا۔ آکر پٹیل صحافی ہیں، بھارت میں مشہور صحافی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان کا ایک بک آیا ہے نیا، اور ہندو راشٹرا، ایک اس حوالے سے بات کریں گے، تھوڑا یہ چیزوں کو تھوڑا کنیکٹ کر دیں، پھر اس کے بعد بکس پر ڈیٹیل میں تو اتنا وہ نہیں کریں گے، لیکن جو میں نے دی وائر میں پڑھا ہے وہ ایک اس کے بعد تھوڑا ایک اپنا اوور ویو دے سکتا ہوں اس حوالے سے۔ اور پھر دوسرا جو بک ہے وہ بھی دی وائر میں خبر چھپی تھی، وہ ہے ڈاکٹر NC استھنا کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے نیشنل سیکیورٹی اینڈ کنونشنل آرمز ریس اسپیکٹر آف نیوکلیئر وار۔ یہ 2 بک ہیں، یہ دونوں انڈین آتھر ہیں۔ اب 2 بک پاکستانی ہیں، جو اس میں ایک اسد درانی صاحب کے جو حالیہ دنوں میں جو 2 بکس چھپے تھے 2018 میں، اسپائی کرونیکلز جو ایس دولت کے ساتھ، جو ایک بھارتی را کے سربراہ تھے، اس کے ساتھ چھپا تھا۔ دوسرا ابھی اس سال چھپا ہے، آنرس امنگ اسپائز، ٹھیک ہے۔ جو چوتھا بک ہے، بلکہ 5واں بک کر لیں، وہ ہے شجاع نواز کا بیٹل فار پاکستان۔ اب بیٹل فار پاکستان اور اسپائی کرونیکلز، یہ میرے دونوں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو پڑھ ان کو جو پڑھا ہے، ان کو جو سمجھا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک چیز اپنی ایک یہاں بات کر سکتا ہوں۔ لیکن ابھی جو بھارتی جو دونوں بکس آئے ہیں، نئے آئے ہیں، ابھی ان کو پڑھنے کا جب موقع ملا تو پڑھیں گے، پھر ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں کیا سین چل رہا ہے۔ اور آنرس امنگ اسپائز ابھی یہ پڑھا جا رہا ہے اور پڑھ رہا ہوں میں، میرے پاس ابھی ہے، سو ابھی اس کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ ریویو کرنے کا دوست کہتے ہیں، لیکن ریویو کا ابھی سلسلہ شروع نہیں کیا، لیکن جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور اس کو کنٹینیو بھی کریں گے۔ تو بھائی جو آکر پٹیل صاحب کا جو بک ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جو بھارت کبھی سیکولر ملک ہوا کرتا تھا، یہ دی وائر میں اس کا میں لنک یہاں دے دوں گا، اس کا انٹرویو کا بھی خبر چھپی ہے۔ اور بک کے حوالے سے ہی ہے، کرن تھاپڑ نے انٹرویو 30 منٹ کا کوئی انٹرویو ہے، بھی اچھا انٹرویو ہے۔ اگر آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں اور خطے کی صورتحال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بھارت کا جو چہرہ تھا وہ مودی حکومت مسخ کر رہی ہے، جو سیکولر بھارت تھا اسے ایک ہندوتوا کا ایک وہ لبادہ اڑایا جا رہا ہے، اب وہ ہندوؤں کی ریاست بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک مثالیں دی ہیں، کچھ مثالیں جو تلخ ہوتی ہیں، جو کہ وہ ریئلٹی پر بھی ہیں، ریئلٹی پر بیس کرتی ہیں۔ جیسے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ میجورٹیرین کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں نو ڈاؤٹ، ان کا ایک مسلم اس پر بنایا گیا، اور مسلم وہ ہیں، وہاں پر لاز مسلم کے ہیں اور سب چیزیں، مطلب ہندوؤں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ اتنا شاید اچھا برتاؤ یا اتنا رویہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ان کا نریٹو ہے، ان کا بیانیہ ہے، اور وہ یہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا تو ہے ہی ایسا، ان کا تو قانون یہی بتاتا ہے کہ بھئی ہم میجورٹیرین ہیں، تو وہ ایک کھلے اس سے کہتے ہیں۔ لیکن بھارت جو ہے سیکولرزم کا ایک لبادہ اوڑھ کر، ڈیموکریٹ خود کو ایک بڑی دنیا کی ڈیموکریسی کہلوا کر، نعرے تو سیکولرزم کے، نہرو کی جو سیکولرزم کی وہ بنیاد تھی اس کو ہلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں میجورٹیرین کی، ہندوؤں کو ہی صرف ترجیح دی جا رہی ہے۔ پھر اس نے کچھ مثالیں دی ہیں، اب میں یہاں پر اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہاں پر تھوڑا جو کل سین ہوا ہے وہ بھی پہلے اس کو تھوڑا کور کر لیں۔ کل بھئی KPK میں پشاور کے قریب ایک 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر کرک نام سے ایک جو شہر ہے، وہاں پر ہندوؤں کا مندر، اس کو آگ لگائی گئی، ایک موب نے اٹیک کیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اور بھارت میں مدھیہ پردیش میں ایک مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، مدھیہ پردیش کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر کس بنیاد پر کہ بھئی جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اب وہاں پر رام مندر بنے گا تو اس کی تعمیر کے لیے اب چندہ دے دو۔ اب آتے ہیں جو آکر پٹیل صاحب کا جو ایک بک ہے، اس میں جو چیزیں کچھ اس نے لکھی ہیں کہ ہم بھارت جو ہے کیسے وہ بن رہا ہے، کہ اس میں ہم ایک میجورٹیرین کی اسٹیٹ کیسے بن رہا ہے، تو وہ سب چیزیں تھوڑا یہاں پر اس نے مثالیں دی ہیں کہ بھارت نے جب مودی نے اقتدار سنبھالا گجرات میں 13 سال تک وہاں چیف منسٹر رہے، تو وہاں اس نے کبھی مسلم کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا، اور اس کے علاوہ گزشتہ 6 سال میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں برتاؤ کیا جا رہا ہے، رویہ رکھا جا رہا ہے مودی کے دور حکومت میں 2014 سے جب سے اقتدار میں آئے، اس کا بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ تب سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئیں، اور ہندو جو ایک انتہا پسند ہے وہ ان کے خلاف متحرک ہو گئے۔ یہاں پر کچھ فیکٹس و فگرس ہیں جو اس کے انٹرویو سے ہی ہیں، ابھی میں اس کا بک جب پڑھوں گا تو پھر اس کے حوالے سے ایک پوری بات کریں گے، لیکن ابھی جو موٹی موٹی باتیں ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آکر پٹیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ڈز ناٹ ہیو اے مسلم چیف منسٹر ان اینی آف
اٹس 28 اسٹیٹس. جو 28 ریاستیں ہیں بھارت کی، وہاں پر کوئی مسلم چیف منسٹر نہیں ہے. پاکستان کی میں اس لیے یہاں پر لیٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے اس پر تھا، اور یہاں پر یہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اگر وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ میں آتا، افغانستان میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہاں مجھے سمجھ میں آتا. لیکن بھارت تو سیکولر ریاست تھا، بھارت تو ایک سیکولر ملک تھا، وہاں پر اگر ایسا ہوگا تو ہم کوشچن کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آکر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ ان 15 مطلب جو 15 ریاستیں 15 دیئر از نو مسلم منسٹر، 15 ریاستوں میں تو کوئی مسلم منسٹر ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ اینڈ ان 10 دیئر از جسٹ ون، جو صرف مائنارٹیز کے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، 10 ریاستوں میں صرف مائنارٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک منسٹر ہے جو مائنارٹی کے حقوق کے لیے مائنارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں بھائی. اس نے لکھا ہے کہ جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، یعنی کہ تقریباً 20 کروڑ اس نے کہا ہے کہ اس میں اس حساب سے بھارت کا جو لوک سبھا ہے، جو ان کی ایک اسمبلی ہے، وہاں پر 74 سیٹس بنتی ہیں، اور اس وقت جو مسلمان وہاں جو ممبر ہیں وہ ہیں 27. اب یہ تھوڑی بہت صورتحال وہاں چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو چیزیں یہاں پر لکھا ہے کہ 15% جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے بھارت میں بقول آکر پٹیل صاحب کے، جس میں سے ان کی جو کوٹا بنتی ہے، جو بھارت میں جس طرح سرکاری نوکریاں ہیں یا پھر دیگر جو ادارے ہیں، وہاں پر ان کی بنتی ہے 4.9%، جبکہ ان کی ریپریزنٹیشن کتنی ہے 1%. اور اس میں اس نے کچھ جو دیگر ایسی چیزیں ہیں کوٹ کی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہے وہ ایک 4.6 پیراملٹری فورسز میں، پیراملٹری سروسز میں ہے. ٹھیک ہے. 3.2 جو ہیں 3.2% کی جو کوٹا ہے وہ آئی ایس میں ہے، آئی ایف ایس میں ہے اینڈ آئی پی ایس میں ہے. اور اس کے علاوہ 1.1% جو ہے آرمی میں ہے. را میں ان کو کبھی سلیکٹ نہیں کیا جاتا. لکھا ہے کہ را ڈز ناٹ ہیو نار ہیز ایور امپلائڈ اے مسلم، دے آر ڈیلیبریٹلی ایکسکلوڈیڈ فرام را. ٹھیک ہے. ان کو جان بوجھ کر را میں سلیکٹ ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو مشکوک سمجھا جاتا ہے، ان پر شک کیا جاتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس ریاست کے باسی ہی نہیں، ریاست کے باشندے ہی نہیں. مطلب یہ ایک پورا وہاں بھارت کیسے ہندوؤں کا ملک بن رہا ہے، یہ وہاں کی صورتحال. جو بھارتی ہیں، جو بھارت پروگریسو رائٹرز ہیں، جو پروگریسو وائسز ہیں، جو سین وائسز ہیں، وہ وہاں پر آوازیں اٹھا رہے ہیں. سو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اگر مندر کی کے پی کے میں اگر اسے مٹایا گیا ہے، آگ لگائی گئی ہے، تو ہمیں اس کی مذمت نہیں، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے. جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. سو ان کو کھلے عام چھوڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. جو یا پھر کراچی میں جو ہوا تھا گرمیوں میں، یا پھر یا پھر سندھ میں جو دیگر سندھ کے علاقوں میں ہوا تھا، ہوتا رہا ہے، ان سب حوالے سے ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں امریکہ پابندیاں لگاتے پھر ایک ریلیجس جو ہماری فریڈم ہے اس انڈیکسز میں ہم سب سے ڈاؤن جا رہے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم تو صحیح ہیں، بس پوری دنیا ہمارے خلاف ہے. تو جو ہماری غلطیاں ہیں ہمیں ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھارت میں ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ بابری مسجد کا اس نے حوالہ دیا ہے کہ بابری مسجد مسلمانوں کی وہ تھی، اور ان کو جو ججز ہیں، جو جج ہیں، وہ عدلیہ کیسے جو میجورٹیرین ہے اس کو فروغ دے رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بابری مسجد مسلمانوں کی تھی، جس زمین پر مسلمانوں کی مسجد بنی ہوئی تھی 400 سال سے، کورٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہاں مسلمانوں کی مسجد تھی، اور جنہوں نے اسے تباہ کیا، مٹایا، انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے. یہ ایک وہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ غلط کیا، لیکن غلط کرنے کے باوجود پھر بھی زمین اور فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے جو میجورٹیرین ہیں، جو ہندوز ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر سٹیزن ایکٹ کا بھی حوالہ دیا، کشمیر کا بھی مثال دی ہے. تو یہ تو ہے آکر پٹیل صاحب کا جو بک ہے، اور جو ابھی انٹرویو ہے اس حوالے سے بات چیت ہے. ابھی جو ایک اور چیز ہے جو یہاں پر، یہ تھوڑا ولاگ لمبا بن جائے گا، این سی استھنا کا جو ایک بک ہے، ابھی اس کا تھوڑا یہاں بات کر لیں کہ یہ، اور شجاع نواز کا بک، اور اب یہ تینوں میں مکس یہاں پہ کر لوں گا، اور اسد درانی صاحب کے بکس. اب تینوں بکس کا جو میں نے اب این سی استھنا صاحب کا تو پڑھا نہیں، لیکن جو میں نے
اسد درانی اور شجاع نواز کے جو پڑھے ہیں ان کا جو میں ایک سمجھ کر یہاں پر بات کر رہا ہوں، جو مین اہم چیزیں کور کی گئی ہیں۔ ویسے تو شجاع نواز صاحب کا ایک امریکن اس میں بھی اس کو کیا کور کیا گیا، پورے جو خطے میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں یا دشمن ممالک ہیں ان سب کو دیکھا گیا، لیکن یہ میں بھارت کا اینگل اس لیے لے رہا ہوں کہ اور بھارت کا جو ملٹری کے حوالے سے، ملٹری کے جو ہمارے مسائل ہیں اس حوالے سے شجاع نواز صاحب کا ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے میچ نہیں کر سکتا ٹینک ٹو ٹینک، اور نہ ہی ہم اتنے جہاز خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ہمارے پاس اتنی مین جو فورسز ہوں گی وہ اتنی ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، معیشت پر فوکس کریں، اور ترجیح دیں کہ ہم ڈپلومیسی کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی بات جو NC استھنا صاحب ہیں ان کی جو بک آئی ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی اینڈ کنونشنل آرمز ریز اسپیکٹر آف نیوکلیئر وار، اس میں یہ جو انٹرویو ہے دا وائر میں یہ بھی خبر چھپی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان سے کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، اور جو کنونشنل وار ہوگی وہ کبھی جیت نہیں سکتے، نہ تو چائنا سے نہ ہی پاکستان سے۔ اور بھارت میں اس کا بڑا ایک منجن بیچا گیا جو میڈیا کے ذریعے سے کہ بھارت تو ایک ایسی شیشہ پلائی دیوار بن چکا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، بھارت جب چاہے دشمنوں کو یوں چٹکی میں مٹا سکتا ہے، دنیا سے، دھرتی سے بس وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ جنگی جنون، جو جنگوازم، جو وار مونگرنگ کی جو سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اس نے بھارت کا بیڑا غرق کر دیا، بھارتی معاشرے کا۔ بھارت میں صرف اور صرف نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ NC استھنا کہہ رہا ہے۔ اور NC استھنا صاحب کی جو اس نے ایک اور بات کی ہے، پاکستان نے کلیئر اس میں کہا ہوا ہے کہ اگر ہم بھارت اٹیک کرتا ہے، وہ کچھ جو ایک کانسیکوینسز ہیں، وہ کچھ ایسی لمٹس ہیں، اگر وہ بھارت ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر پاکستان نیوکلیئر اٹیک کر دے گا۔ مطلب کہ جب اس وار کا کوئی حل ہی نہیں، جب ایسی جنگ ہو جس میں خطہ ہی تباہ ہو جائے، تو پھر اس میں بھارت کے ایسے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو الٹیمیٹلی نقصان ہی ہونا ہے۔ سو اس کا جو مدعا ہے کہ بھائی ڈپلومیسی اور اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں بھارت کے، پہلے ہم ان کو کور کر لیں، پہلے ہم ان کو فوکس کریں، اور بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جو اسد درانی اور AS دولت صاحب کا بک ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی آپس میں مل کر کوآپریٹ کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر NC استھنا صاحب ایک بڑے جانے پہچانے بھارت کے نام ہے، اور کھل کر لکھتے رہے ہیں، بھارتی پالیسیز پر تنقید کرتے رہے ہیں، 48 کے قریب بکس لکھ چکے ہیں، اور 72 آرٹیکلس، ریسرچ آرٹیکلس وغیرہ جن کے کو آتھر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھائی جو وہاں کی پولیس ہے اور جو سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں، وہاں پر یہ رہ چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ مطلب یہ وہ وائسز ہیں، یہ شجاع نواز صاحب ہوں، آصف نواز جنجوعہ صاحب کے بھائی ہیں، وہ ایک جیو اسٹریٹجک انالسٹ بھی ہیں، اور اس حوالے سے مطلب کام کرتے رہے ہیں، صحافی بھی ہیں اور کام بھی کرتے رہے۔ مطلب شجاع نواز، آصف نواز لنک کریں، دیکھیں پاکستان کے ایک آرمی چیف کا بھائی، سابقہ آرمی چیف کا، وہ کہتا ہے کہ ڈپلومیسی ہم میچ نہیں کر سکتے۔ اور بھارت کا جو ٹاپ ایک رینک آفیسر رہا ہو، جو بیوروکریٹ رہا ہو، فورسز میں رہا ہو، پولیس میں رہا ہو، وہ کہتا ہے کہ بھائی جنگ کوئی حل نہیں ہے، جنگ ہم جیت نہیں سکتے، نہ تو چائنا سے نہ پاکستان سے۔ حل یہ ہے الٹیمیٹلی کہ مفاہمت، بات چیت، ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اسد درانی اور AS دولت صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں۔ سو مطلب یہ جب بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے اور بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کرنے والے یہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، یہ کوئی سلیوشن نہیں، حل ہے تو ڈپلومیسی، حل ہے تو ڈائلاگ۔ سو ان کے ذریعے سے ہی یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو بات ہے کہ پاکستان میں ملٹری کو ایڈوانٹیج ہے، اس کو اپنے سیاستدانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے وہ سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے اپنے دائرہ کار ہے، اس میں ایک رہتے ہوئے کام کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اور بھارت میں بھی اب یہ چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ NC استھنا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے، یہ مودی کا جو بیانیہ ہے، یہ اس کو وہ کر رہے ہیں کہ مودی صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مودی کا الٹا کیا ہے کہ مودی ہی ٹاکس اینڈ ٹیرر کے مطلب جو دہشت گردی اور جو انتہا پسندی کی علامت بن گئے ہیں۔ اور یہ اپنے ہی جو بیانیہ ہے، جو ان کا ریٹرک ہے، وکٹمس آف دیئر اون ریٹرک، ٹھیک ہے، یہ اس اپنے ہی بیانیہ کے، اپنے ہی اس کے جو سیاسی نعرے ہیں، ان کے
اس میں ایسے چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا، اب یہ سوائے ایسی سیاست کرنے کے یہ کوئی وہ نہیں رہا۔ ایسے بیانیے اور ایسے جو نعرے ہیں یہ ان کو کیوں فروغ دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جو ایک جواب ہے، NC استنا صاحب بھی کہتے ہیں، آکر پٹیل صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور یہ اپنی جو نالائقیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو عوام ہے وہ ان کو جج نہ کرے پرفارمنس کی بنیاد پر۔ وہ صرف دیکھیے کہ بھارت نے کتنے طیارے رافیل طیارے خریدے اور کتنے باہر سے جو امپورٹ کیے جو آرمس وغیرہ ہیں، سب چیزیں دیکھ کر پھر پاکستان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس طرح کے بیانیے سے بھارت میں صرف نفرت پھیلائی گئی ہے، اور بھارت کے جو عام عوام ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ بھارت جو ہے اب جس کو چاہے انگلیوں پر نچا سکتا ہے۔ بھارت جو ہے دنیا بھر کو بالخصوص چائنا اور پاکستان کو تو یوں ایسے اڑا دے گا جیسے کچھ تھے ہی نہیں، جبکہ انفیکٹ جو ڈاکٹر NC استنا کہتے ہیں کہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں وہ ان سے آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، اور وہ آپ پر اٹیک کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ میں اپنے ولاگ کو کنکلیوڈ کرنے سے پہلے ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو میں نے سمجھی ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسائل بات چیت کے ساتھ ہی حل ہو سکتے ہیں، ڈپلومیسی کے ساتھ ہی حل ہو سکتے ہیں، جنگ یا جو وار ہے وہ کوئی سلیوشن نہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ جو بیانیہ ہے جنگوں کا نا، یہ بڑا نقصان دہ ہمارے خطے کے لیے، ہم اس کا بھگت رہے ہیں۔ جو عام شہری ہیں، عام بھارتی، جو سیدھا سادہ بھارتی ہو وہ بھگت رہا ہے، عام مسلمان، عام پاکستانی بھگت رہا ہے۔ کبھی وہاں پر مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، یہاں مندروں کو مٹایا جاتا ہے، یہ سزا جو ہے عام شہری بھگت رہے ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، عام شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ عام شہری اپنے لیے آواز اٹھائیں، اور جو بھارت میں مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف کھل کر بولیں، جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس پر بھی کھل کر بولیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ ہیں ایسی باتوں کو کرنے سے ڈرتے ہیں، ایسے مسائل پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ غداری کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر گالم گلوچ جو کلچر ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کچلا جائے گا۔ ولاگ کے آخری حصے میں ہم یہ بھی ایڈ کر دیں کہ کل اوباوڑو گھوٹکی کے قریب جو پنجاب اور سندھ کی بارڈر ہے، وہاں پر مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے جو سٹ ان کے لیے اسلام آباد یا RNGHQ وغیرہ میں جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے بقول کہ وہاں شاید وہ دھرنے کے لیے جا رہی تھیں، تو خواتین کو وہاں پولیس نے جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر اٹیک کیا، یہ صرف قابل مذمت نہیں ہوتا، ان پر کارروائی کی جائے۔ اس طرح اپنے شہریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ جو مجرم ہیں، جو 2 نمبر ہیں، جو ملک کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، پورا میکینزم ہے، پورا ریاست ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بناؤ بھائی، ان کو پیش کرو، ان کے جو جرائم ہیں وہ سب دکھا دو نا دنیا کو، پورے عام شہریوں کو اعتماد میں لو نا کہ اچھا اس کا یہ جرم ہے، اس نے یہ جرم کیا تھا، تاکہ وہ پتہ چل جائے، مجھے پتہ چلے، عام شہریوں، مجھے آپ کو سب کو جو پتہ چلے کہ ہاں یہ تھا اس کا جرم، اس جرم کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے اٹھا لیتے ہیں تو چیزیں بن جاتی ہیں مشکوک، پھر جو شہری ہوتے ہیں وہ آپ پر شک کرتے ہیں، اپنے اداروں پر شک کرتے ہیں۔ جو یہ مبہم جو پالیسیز ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، جو 2 نمبر ہو، جو دہشت گرد ہو، جو ریاست کے خلاف ہو، ان کو ننگا کریں بھائی، کھل کر سامنے لائیں۔ صرف اٹھانا کام نہیں ہوتا، اٹھائیں گے تو لوگ مزید لوگوں میں مزید غصہ بڑھے گا۔ ضروری یہ ہے کہ ان کے مسائل کو حل کریں، ان کے مسائل کو سنیں، بجائے وہ لوگ اپنی ریاست کے خلاف استعمال ہوں۔ اچھا ہے کہ آپ ان سے مفاہمت، ان سے بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل کریں۔ فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔